أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ مومن کی آیت نمبر 65 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، کہتے ہیں اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نازل کیا، کہتے ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ پھر اللہ کے احکام ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں۔ انا یصرفون، یہ کدھر پھرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس کا بھی انکار کر دیا جو ہمارے رسول لے کر آئے تھے۔ ہم نے رسولوں کو جو پیغام دے کر بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یعنی اللہ کی آیات کا، رسولوں کے پیغام کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کی گردنوں میں طوق ڈالا جائے گا، پٹے ڈالے جائیں گے۔ وَالسَّلَاسِلِ، اور انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، پھر ان کو پھینکا جائے گا تیز گرم پانی میں۔ تالاب ہوگا بڑا، اس میں تیز گرم پانی ہوگا، اس میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، پھر وہاں سے نکال کر آگ میں پھینکا جائے گا۔ دو قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، کبھی تو آگ میں پھینکا جائے گا اور کبھی تیز گرم پانی میں پھینکا جائے گا۔ 29ویں پارے میں ہے کہ ان کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ سب باندھ کر، اور زنجیر ان کے جسم پر پھیر دی جائے گی، بالکل ایسے جیسے گول مٹول کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ حرکت ہی نہیں کر سکیں گے۔ اب بے بس انسان ہو اور اس کو پھر پانی میں پھینکا جائے تو اس پہ کیا بیتے گی، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا وہ۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے پوچھا جائے گا اینما تشرکون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے، یعنی ان بتوں کو جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، یہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ جھوٹ بولیں گے، دنیا میں شرک کرتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب دیکھیں گے کہ یہاں تو پکڑے جا رہے ہیں تو مکر جائیں گے، کہیں گے ہم تو بتوں کو پوجتے ہی نہیں تھے۔ جس طرح ہم نے 7ویں پارے میں بھی پڑھا کہ قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔
کذالک یضل اللہ الکافرین، یوں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گمراہ کر دے گا، بے راہ کر دے گا کہ اس وقت یہ جھوٹ بولنے پر بھی تیار ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے، دولت پر خوش ہونا اور سمجھنا کہ میرا کمال ہے، اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ تو اب کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس عذاب کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ان مشرکین مکہ کو عذاب دیں گے، اگر وہ عذاب آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں وہ عذاب آ جائے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یا آپ کو ہم موت دے دیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، تو فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ان سب کو ہماری طرف ہی لٹایا جائے گا نا، قیامت کے دن تو ہمارے سامنے آئیں گے سارے۔ یعنی آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، آپ کے سامنے عذاب آ جائے یا آپ کے بعد آ جائے، عذاب آنا تو ہے، اور پھر ان سب نے لوٹ کر قیامت کے ہمارے سامنے آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سارے رسول ہم نے بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اگر 1,24,000 ہیں تو ان کے نام کیوں نہیں پتہ؟ نام تو 26 یا 27 انبیاء کے پتہ ہیں بس، باقی تو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات سب کے بتائے نہیں ہیں، بعض کے حالات اپنے محبوب کو بتائے ہیں، بعض کے نہیں بتائے۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ تم اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہو یا نبی کی بات مانتے ہو۔ عقل کہتی ہے کہ 1,24,000 کے نام پتہ ہونے چاہیے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے بتا دیا کہ 1,24,000 آئے تھے، بس مان لو کہ آئے تھے، چاہے نام پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کرامت، اللہ کے ولی سے کرامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو کرامت ظاہر ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے تو ظاہر نہیں ہوگی۔ آج بعض لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں، کہتے اچھا ولیوں کی کرامتیں تھیں، فلاں کرامت اس وقت ظاہر ہوئی، اب کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ اب وہ کرامت دکھاؤ۔ نبی نے جو معجزہ دکھایا وہی معجزہ دوبارہ بھی نبی نہیں دکھا سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کے اختیار میں ہے جب چاہے معجزہ دکھا دے، یا ولی کے اختیار میں ہے جب چاہے وہ اپنی کرامت دکھا دے، نہیں، جب اللہ چاہیں گے معجزہ ظاہر ہوگا، اور جب اللہ چاہیں گے تو کرامت ظاہر ہوگی، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، تو اس وقت یہ اہل باطل نقصان اٹھانے والے تھے۔ یعنی دنیا میں بھی جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا یعنی عذاب آیا تو اہل حق تو بچ گئے، ایمان والے بچے، اور کافر نقصان اٹھایا، انہوں نے برباد ہو گئے۔ اور یہی طریقہ قیامت کے دن بھی ہوگا، ایمان والے بچ جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ نقصان اٹھائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، یہ جانور بھی اللہ نے بنائے، اور اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بنائے، لترکبوا منہا، ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو، جیسے اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، ہم سواری کرتے ہیں۔
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بعض جانور ایسے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، گائے بکری بھینس وغیرہ ہم سب گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ان جانوروں میں اور بھی تمہارے منافع ہیں، مثلاً بھیڑ ہے، اس کی ہم اون اتار لیتے ہیں، اس اون سے کپڑے بنا لیتے ہیں، سویٹر بنا لیتے ہیں، جرسیاں بنا لیتے ہیں۔ کھال ہوتی ہے جانور کی، وہ لیدر، اس سے ہم جیکٹیں بنا رہے ہیں، جوتے بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اور بھی تو بہت سارے منافع ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور جہاں تم نے پہنچنا ہوتا ہے اور ہوتا تمہارے لیے مشکل ہے تو تم اس پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو۔ آج بھی پہاڑی علاقے ایسے ہیں جہاں ٹریفک نہیں جا سکتی، تو وہاں پر بھی گھوڑوں پر سامان لوڈ کر کے خود اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گھوڑا پہاڑ چڑھتا چڑھتا وہ چوٹی تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جہاں تم جانا چاہتے ہو تمہارے لیے مشکل ہے، تم نہیں جا سکتے، لیکن ان جانوروں پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ان جانوروں پر بھی، کشتی پر بھی تحملون تم سوار ہوتے ہو۔ تو کشتی بھی تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہاں بھی تو عقل فیل ہو جاتی ہے کہ لکڑی جتنی مرضی وزنی ہو وہ نہیں ڈوبتی، لیکن چھوٹا سا پتھر ہو یا لوہا ہو وہ ڈوب جاتا ہے۔ وہ کیوں نہیں ڈوبتی؟ لکڑی کیوں نہیں ڈوبتی؟ اب عقل تو دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک من لکڑی کا پیس ہے وہ نہیں ڈوب رہا، ایک چٹان کا پتھر ہے یا لوہا ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں۔ عقل جواب دے گی، عقل نہیں مانتی اس چیز کو۔ وزن کے حساب سے تو حساب لگاؤ۔ تو اسے اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِي اللہ تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پھر اللہ کی کون کون سی آیات کا تم انکار کرو گے؟ اللہ کی کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ ہر چیز میں تمہیں رب نظر آتا ہے، وہ الگ بات ہے تم نہیں مانتے، توجہ نہیں کرتے، اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ اگر دھیان دو گے، غور کرو گے، تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ جس طرح ہم سوچیں کہ اتنی بڑی یا اتنا بڑا آسمان ہے جس کو اللہ نے چھت قرار دیا، پلر بھی نظر نہیں آتا، اور لاکھوں سال سے ہے، گرتا بھی نہیں ہے، پھٹتا بھی نہیں ہے، کمزور بھی نہیں ہو رہا، آخر کیسے؟ دنیا کی کوئی طاقت تو اتنی بڑی چھت نہیں بنا سکتی، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ زمین ہے، اس کے نیچے پانی ہے، اب پانی کے اوپر زمین ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مٹی پانی میں حل ہو جاتی، اور یا جس طرح پانی ہلتا ہے تو زمین بھی ہلتی، لیکن زمین کیوں نہیں ہل رہی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے بنایا۔ آپ کسی بھی چیز پہ غور کرو گے اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ افلم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ کانوا اکثر منہم تعداد میں ان سے زیادہ تھے، واشد قوتاً طاقت میں ان سے زیادہ تھے، وآثاراً فی الارض زمین میں بلڈنگیں بنانے کے لحاظ سے ان سے زیادہ اچھے تھے وہ۔ آج بھی پرانی بلڈنگیں دیکھیں بڑی مضبوط ہیں اور عجیب ان کی کاریگری ہوتی تھی، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ آج تو چلو ٹیکنالوجی ہے، اس وقت یہ کیسے بناتے تھے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان پہ ذرا غور کریں نا، لیکن غور کس بات پہ کرنا ہے کہ ساری چیزیں دیکھو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور، جیسے قوم عاد تھی، 90 فٹ قد ہے اور سینکڑوں سال ان کی عمر ہوتی تھی، بیمار نہیں ہوتے تھے، بڑھاپا نہیں آتا تھا، اور درخت کو صرف یہ انگلی سے پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیتے، اکھاڑ دیتے تھے، اتنے طاقتور۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون تو یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں، نہ طاقت نے بچایا، نہ مکانوں نے بچایا، نہ تعداد نے بچایا، کسی چیز نے نہیں بچایا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کبھی دیکھا کرو کہ جب ان کی چیزیں ان کے کام نہیں آئیں تو ہمارے کام یہ چیزیں آئیں گی؟ ہمارے کام بھی نہیں آئیں گی۔ اگر کام آئیں گی تو وہ صرف ایمان کی دولت کام آئے گی جو انسان کو بچائے گی۔ فلما جاءتهم رسل بالبینات جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، تو بجائے رسول کی بات ماننے کے اپنے علم پر خوش ہونے لگے، کہتے نہیں یہ ہمارا جو علم ہے نا وہ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ نبی جو بتا رہا ہے وہ غلط ہے، جو ہمارا علم ہے وہ ٹھیک ہے۔
اور پھر اسی عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا، پکڑ لیا، اب کوئی بچانے والا، اب علم کہاں گیا تمہارا؟ ہم نے 20ویں پارے میں پڑھا کہ قارون کو جب اس کی برادری کے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، اسے اللہ کے نام پہ خرچ کر، اپنی آخرت بنا، کہتا اللہ نے تھوڑی دی ہے، میری اپنی کمائی ہے، کہتا میری اپنی کمائی ہے۔ تو جب رب نے اس کو زمین میں دھنسایا تو اب وہ کمائی کہاں گئی؟ اب وہ دولت کہاں گئی؟ اب کیوں نہیں بچا رہی دولت اس کو؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب عذاب آتا ہے نا تو پھر نہ دولت بچاتی ہے، نہ عہدے بچاتے ہیں، نہ منصب بچاتا ہے، پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان لوگوں نے جو ہمارا عذاب دیکھا اس وقت کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ہم اس کا انکار کرتے، یعنی اب ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں۔ کب؟ جب عذاب دیکھا تو اللہ کہتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُمْ إِيمَانُهُمْ، ان کے ایمان نے ان کو فائدہ نہیں دیا، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب عذاب کو دیکھ لیا۔ عذاب کے آنے سے پہلے کوئی ایمان لے آئے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، موت کے آنے سے پہلے کوئی ایمان لے آئے قابل قبول ہے، اسی طرح عذاب کے آنے سے پہلے کوئی ایمان والا توبہ کر لے قابل قبول ہے، موت کے آنے سے پہلے کوئی توبہ کر لے قابل قبول ہے۔ لیکن عذاب نظر آ گیا، اب سامنے آ گیا عذاب، اب کہے میں ایمان لاتا ہوں یا توبہ کرتا ہوں، اب قابل قبول نہیں۔ یا موت کے آثار نظر آ گئے، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا، موت کے فرشتے نظر آ گئے، اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں یا کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کے بندوں میں پہلے بھی یہی طریقہ رہا، یہ نہیں کہ صرف اس امت کے لیے، ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا، ساری امتوں میں یہ طریقہ رہا کہ جو عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لائے گا وہ بچے گا، عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لائے گا وہ نہیں بچ سکتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور جب عذاب آ گیا اب ان کافروں نے نقصان اٹھایا، اب تو نہیں بچ سکتے، اب تو عذاب میں مبتلا ہیں اور اب جہنم میں جانا ہے۔ بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، موت سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔